کتاب حکایات سعدی آواز شبیر کے ہدایت کی دعا۔ شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ سرزمین وخش میں رہتے تھے۔ اس نے اپنی عمر کے آخری حصے میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ یہ بزرگ ان لوگوں میں سے تھے جو دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرتے تھے اور نہ ہی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے دینداری کا ڈھونگ رچاتے تھے۔ دنیا میں برے لوگوں کی کوئی کمی نہیں اور برا چاہنے والوں کی زبان پکڑنا بھی کسی کے بس میں نہیں۔ ان بزرگ کا ایک بدخواہ پیدا ہو گیا اور وہ جہاں جاتا ہے ان بزرگ کی برائی کا کوئی پہلو ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ کبھی کہتا ہے یہ ان رنگے سیاروں کا کیا بھروسہ، یہ تو دکھاوے کے لیے پرہیزگاری کرتے ہیں۔ ان بزرگ کی ذات میں کئی طرح کے عیوب نکالا کرتا تھا۔ ان بزرگ کو کسی طرح یہ بات معلوم ہوگی فلاں شخص ان کے متعلق یہ خیالات رکھتا ہے۔ آپ اس شخص کا حال سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا ہے اللہ تو اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا کر۔ اگر وہ برائیاں واقعی میری ذات میں ہیں جنہیں وہ بیان کرتا ہے تو مجھے بھی توفیق عطا فرما اور مجھے ان برائیوں سے بچا۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں اگر تمہیں دشمن کی کسی بات کا برا لگے تو ایسی زندگی بسر کرو کہ اس کی کہی ہوئی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے، آسودگی کیسے نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شاذور پہلوان اپنی ناداری سے بے حد پریشان تھا۔ وہ کشتی کے داؤ پیچ کے علاوہ کوئی اور ہنر نہ جانتا تھا اور اس کے وطن میں اس فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ وہ بیچارہ مٹی کھود کر بڑی مشکل سے پیٹ بھرتا تھا اور ناداری اور مفلسی کے ساتھ ساتھ اس پہلوان پر ایک بڑی مصیبت آن پڑی کہ اس کے دل کا صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ وہ پہلوان جب خوشحال لوگوں کو کھاتے پیتے دیکھتا تو اس کے دل میں حسد اور عشق کی آگ بھڑکنے لگی۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ آخر ان لوگوں میں کون سی ایسی خاص بات ہے جو دن رات مزے میں ہے اور مجھ میں وہ کون سی کمی ہے کہ میں اس نعمت سے محروم۔ ایک دن وہ پہلوان انہی خیالات میں گم مٹی کھود رہا تھا کہ شاید کوئی خزانہ میرے ہاتھ لگ جائے کہ اچانک اس کا بھاوڑا ایک سخت زمین چیز سے ٹکرایا۔ اس نے جھک کر دیکھا انسان کے جبڑے کی ہڈی تھی جو بھاوڑے کی ضرب سے ٹوٹ گئی۔ پہلوان نے جبڑے کی ہڈی دیکھی تو غیر اختیاری طور پر سوچ کا زاویہ بدل گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ آخر تو مٹی میں ملنا ہے، امیر کی ہو یا غریب کی۔ اس نے شکر ادا کیا۔ ہر دم شکر ادا کرو۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک فقیہ کا گزر بازار سے ہوا۔ اس نے ایک شرابی جوان کو دیکھا جو زمین پر نہایت بری حالت میں پڑا ہوا تھا۔ فقیہ نے شرابی کو دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ شرابی اگرچہ مکمل ہوش میں تھا لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس نے مجھے قابل نفرت سمجھا ہے، اس لیے منہ پھیر لیا ہے۔ شرابی جوان نے فقیہ کو مخاطب کر کے کہا اے نیک شخص، تو اللہ عز و جل کا شکر ادا کر کہ تیری حالت میری جیسی نہیں۔ اگر تجھے نیکی کی توفیق ملی ہے تو اسے اپنا کارنامہ نہ جان اور نہ ہی اس پر مغرور ہو۔ آزادی کی حالت میں اگر کسی قیدی کو دیکھے تو برا نہ جان، ہو سکتا ہے کہ اس علم میں تو بھی قید ہو جائے۔ کمینے کا احسان نہ لو۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک اور متقی شخص بخار میں مبتلا ہو گیا۔ کسی نے اسے مشورہ دیا کہ فلاں شخص ہے جس کے پاس عمدہ گل و قند اور تھوڑا سا مانگ لے۔ اس شخص نے جواب دیا بھائی میں ایسا بد اخلاق اور تلخ شخص سے کوئی چیز کیسے مانگ سکتا ہوں؟ اس کے لہجے کی ترشی برداشت کرنے سے تو بہتر ہے کہ انسان موت کی تلخی برداشت کر لے۔ عقل مند شخص اس کے ہاتھوں شکر کھانا بھی پسند نہیں کرتا جو غرور اور تکبر میں مبتلا ہو۔ کتے کی مدد۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی ایک دن یمن کے ایک شہر سنا کے جنگلوں میں گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بوڑھے کتے کو دیکھا جس کے تمام دانت گر چکے تھے اور کتا شکار کرنے سے معذور تھا، اس لیے دوسرے جانوروں کے بچے کچے پر گزارا کر رہا تھا جس کی وجہ سے اکثر بھوکا رہتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا تو بہت ترس آیا اور جو کھانا آپ کے پاس تھا اس نے اس میں سے نصف اسے کھلا دیا۔ حضرت جنید بغدادی یہ نیکی کرنے کے بعد رونا شروع ہو گیا اور فرمایا تھے جاتے کہ اس وقت تو میں اس کتے سے بہتر ہوں لیکن خدایا جانے کل میرا کیا حال ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ عز و جل کی عنایت اور اس کی مہربانی کا مستحق ٹھہروں گا۔ اگر میری رخصتی ایمان کے ساتھ نہ ہوئی تو میری حالت اس کتے سے بھی بدتر ہوگی اور کتے کی حالت مجھ سے بہتر ہوگی اور یہ دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ کڑوا شہد۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک شہد فروش خوش اخلاق اور شیریں زبان تھا۔ اس کی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں کا ایک ہجوم اس کے گرد رہتا تھا۔ جس طرح مکھیاں شہد کے گرد جمع ہوتی ہیں لوگ اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا۔ کچھ حاسد اس شہد فروش کو اس خوش اخلاقی اور خوشحالی سے حسد کرتے تھے اور ہر وقت فکر میں مبتلا کہتے کس طرح اس کی مقبولیت کو کم کیا جائے۔ ایک دن وہ ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہے انہوں نے ایک ایسی سازش کی کہ شہد فروش کا اخلاق جاتا رہا۔ اپنی بد اکرامی اور بدتمیزی کا یہ اثر ہوا کہ شہد فروش کا
گاہک ختم ہو گیا، نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کوئی گاہک اس کے قریب نظر نہ آتا۔ اس کی بیوی جو بہت پریشان تھی، اس نے ایک دن اسے کہا کہ تمہارا شہد تمہارے اخلاق سے کڑوا ہو گیا ہے، کر بھلا ہو بھلا۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں دھت بربت بجا رہا تھا کہ ایک شخص کا گزر اس کے پاس ہوا۔ شرابی شخص نے اپنا بربت اس شخص کے سر پر دے مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور شرابی کا بربت ٹوٹ گیا، اور شرابی کی یہ حالت قابل مذمت تھی۔ اس نے ایک شخص نے شرابی کی حرکت پر نہایت ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اسے کچھ رقم دیتے ہوئے فرمایا کہ تو نے نشے کی حالت میں اپنا بربت توڑا دیا ہے، میرا سر بھی زخمی ہوا ہے اور تیرا بربت بھی ٹوٹ گیا۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو میرا سر ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بربت پیسوں کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا، یہ پیسے رکھ لو بیروپیہ آج۔ ایک شخص نے مکاری کرتے ہوئے اپنے بال گوند لیے تاکہ ظاہر ہو کہ ولوی ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے اولاد سے ہے، اور حاجیوں کے قافلے کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تاکہ لوگ سمجھیں حاجی ہیں۔ بہت ہی عمدہ قصیدہ بادشاہ کی شان میں لے کر آیا اور دعویٰ کیا میں نے یہ قصیدہ خود تیار کیا تاکہ لوگ کو معلوم ہو کہ شاعر بھی ہے۔ بادشاہ نے اس کے بہت انعام و کرام سے نوازا اور بڑی تعظیم سے پیش آیا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں ایک شخص نے کہا میں نے تو بقرہ عید کے بعد اس کو بصرہ میں دیکھا تھا، سب کو پتہ چل گیا حاجی نہیں۔ ایک دوسرے نے کہا میں اس کو پہچانتا ہوں، اس کا باغ تو عصائی ہے اور شہر ملاتیہ میں رہتا ہے، پتہ چل گیا اس کا نسب بھی علوی نہیں۔ اس نے قصیدہ پڑھا، وہ سارے کا سارا دیوان انوری محمود غزنوی کے دور کا مشہور شاعر ہے، میں مل گیا۔ ان تینوں دعوے جھوٹ نکلے تو بادشاہ نے کہا اس کو مار مار کر شہر بدر کرو، اور اس نے پے در پے اتنے جھوٹ بولے ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوا مجھے نہیں چھوڑیں گے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات عرض کرنی ہے، اگر وہ بھی جھوٹ ہو تو جو چاہے سزا دینا۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ تو کہنے لگا اگر کوئی آپ کی خدمت میں چھاچھ لے کر آئے تو وہ کیا؟ بس 2 پیالے پانی اور 1 چمچ دہی ہی تو ہے۔ اگر آپ سچی بات سننا چاہتے ہیں تو سنیے، جس نے دنیا زیادہ دیکھی ہے وہ جھوٹ بھی زیادہ بولتا ہے۔ بادشاہ یہ سن کر ہنس پڑا اور اپنی زندگی میں اس سے زیادہ سچی بات نہیں کی، حکم دیا جو مانگتا ہے دے دو اور رخصت کر دو۔ حقیقی بھائی قرار۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ایک نوجوان دلہن نے ایک مرد بزرگ سے شکایت کی کہ میرا شوہر میرے حسن و سلوک سے پیش نہیں آتا، جبکہ اس گھر میں رہنے والے دوسرے لوگ بہترین رفقا کی طرح شیر و شکر ہو کر رہتے ہیں، میں اپنے شوہر کی اس بدسلوکی پر ازردہ ہوں۔ ان مرد بزرگ نے اس دلہن کی بات سن کر فرمایا اے خاتون، اگر تیرا شوہر حسین ہے یا اس کی ذات میں کوئی اور نمایاں خوبی موجود ہے تو اس کی بدسلوکی کو برداشت کر اس سے علیحدگی اختیار کرنا مناسب نہ ہوگا، اس جیسا تجھے کوئی اور نہیں مل سکتا۔ انجام پر نظر رکھو۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ایک شخص گھاس پھوس سے بنا ہوا جھونپڑا تھا اور اس میں آتش بازی کا سامان تیار کر رہا تھا۔ ایک عقل مند شخص کا گزر وہاں سے ہوا تو اس نے اس کو مشورہ دیا کہ تیرا جھونپڑا گھاس پھوس کا ہے، تیرے لیے یہ مناسب نہیں، جب تجھے اس بات کا یقین ہو تو اس بارے میں جانتا ہے جس کے متعلق گفتگو کر رہا ہے تو وہ بات نہ کرو۔ بسار خور کا دشمن۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ درویشی کا لباس اوڑھے ہم چند دوست اکٹھے زندگی گزار رہے تھے۔ ہم میں سے ایک شخص بہت پیٹو اور بے صبرا تھا۔ ایک دن ہم کھجوروں کے ایک باغ کی جانب نکلے جہاں سرخ سرخ پکی ہوئی کھجوریں دیکھ کر اس بے صبرے کا جی للچا لینے لگا اور جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ ابھی وہ پیٹو جی بھر کے کھجوریں کھا بھی نہ پایا تھا کہ شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ گر کر مر گیا۔ اتفاقاً اس باغ کا مالک بھی ادھر آ گیا۔ اس نے جب لاش دیکھی تو ہم سے دریافت کیا اسے کس نے مارا ہے، تو میں نے اسے جواب دیا کہ اس کے پیٹ نے مارا ہے۔ پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ یہ حقیقت ہے کہ پیٹو شخص کا دشمن اس کا پیٹ ہے اور اس کا پیٹ اس کے لیے ہاتھوں اور پاؤں کی زنجیریں بن جاتا ہے۔ عزت نفس کی حفاظت۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا برطرف وزیر درویشوں کی محفل میں جا بیٹھا اور ان درویشوں کی صحبت نے اس پر کچھ ایسا رنگ چڑھایا کہ وہ اپنی حالت سے مطمئن ہو گیا۔ بادشاہ کا غصہ جب ختم ہوا تو اس نے اس وزیر کو طلب کیا اور اسے دربارہ منصب وزارت پر فائز ہونے کا کہا۔ اس وزیر نے وزارت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے تیری حکومت میں مشغول ہونے سے بہتر اپنی معزولی لگتی ہے۔ گوشہ نشینوں نے خود پر کتے کے دانت اور انسانوں کے منہ بند کر دیے ہیں، کاغذ پھاڑ دیے ہیں، قلم توڑ دیے ہیں، اعتراض کرنے والوں کے ہاتھ اور زبان سے بچ گئے۔ بادشاہ نے کہا مجھے ایک عقل مند وزیر کی ضرورت ہے اور وہ تو ہی ہے۔ اس معزول وزیر نے جواب دیا عقل مند وہی ہے جو ان کاموں میں مبتلا نہ ہو۔ ہما تمام پرندوں سے اس وجہ سے بہتر ہے کہ ہڈیوں پر گزارا کر لیتی لیکن کسی پرندے کو تنگ نہیں کرتا۔ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک فطرت شخص نے مصیبت کے وقت ایک بوڑھے شخص کی مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد حالات ایسے ہو گئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت ہو گئی۔
شاہی فوج اس جوان کو پکڑ کر عدالت میں لے گئی اور بادشاہ نے اس کا جرم جاننے کے بعد ملکی قوانین کے مطابق سزائے موت دی۔ اس قتل گاہ کا منظر جب اس بوڑھے نے دیکھا تو اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے نوجوان سے مصیبت کے وقت مدد کی تھی۔ اس بوڑھے نے جب اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کون سی تدبیر ہو کہ اپنے محسن کو بچا سکے۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے شور مچایا کہ بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھے کی بات سن کر ہجوم میں کھلبلی مچ گئی اور جلاد تلواریں پھینک کر محل کی طرف بھاگے۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا بادشاہ زندہ ہے، تو وہ اس بوڑھے کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو بادشاہ نے پوچھا تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری عوام جانتی ہے میں نے قوانین کے مطابق سزا دی ہے۔ بوڑھے نے ساری کہانی سنائی کہ اس نے میرے پر ایک دن نیکی کی تھی۔ بادشاہ نیک فطرت نہ اس نے اس بوڑھے کے اعتراف کو معاف کر دیا اور اسے چھوڑ دیا۔ اللہ والوں سے بدگمان نہیں ہوتے۔ حضرت شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کچھ لوگ سیاحت کے شوقین تھے اور چند برسوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے۔ دوران سفر ایک دوسرے کی تکلیف اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا مجھے بھی اپنا ہم سفر بنا لیں تو اس پر راضی نہیں ہوئے۔ میں نے ان سے کہا بزرگوں کے اخلاق کیسے گوارا کر سکتے ہیں، وہ فقیروں کی صحبت سے دریغ کریں۔ میں انشاءاللہ اللہ عز و جل اپنی طبیعت کے اعتبار سے چاق و چبند اور چالاک ہوں اور آپ حضرات پر بوجھ نہ بنوں گا۔ اگرچہ میں کسی سواری پر سوار نہیں مگر آپ کی سواری کی زین اٹھانے والا ضرور بنوں گا۔ ان حضرات میں ایک نے کہا آپ محسوس نہ کریں، در حقیقت ہم اس لیے انکار کریں کہ اس سے قبل ہم ایک چور درویش کے روپ میں ہمارے درمیان آ گیا تھا اور ہم میں گھل مل گیا تھا تو سارا قیمتی سامان چرا کر بھاگ گیا۔ بندہ کیا جانے کہ لباس میں کون ہے اور خط لکھنے والے کو ہی علم ہے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ درویش چونکہ بے ضرر ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے اس پر بدگمانی نہ کی اور اس کی دوستی قبول کر لی۔ درویشوں کی ظاہری علامت گڈری ہے اور اس کو درویش سمجھنے کے لیے کافی تھی۔ دکھاوے کے لیے کیوں نہ عمل کی کوشش کرو اور لباس پہنو، تاج پہنو، دنیا اور شہوت